السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان اس وقت جو عالمی سطح پر کردار ادا کر رہا ہے، دنیا کا امن بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کی معیشت بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے دوست برادر اسلامی برادر ممالک کے لیے جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہے، اللہ پاک پاکستان کو اس میں کامیاب کرے۔ اللہ پاک پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب کو جو اس وقت اہم رول کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے سونے ملک پاکستان کے لیے عزتیں جو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو بڑے نیوز چینلز ہیں، ان پہ دو نام شہباز شریف اور فیلڈ مارشل، اور بڑے دنیا کے طاقتور ممالک، چاہے وہ ایران ہوں، چاہے وہ امریکہ ہوں، ان کے صدور جو ہیں وہ بھی پاکستان کا نام لے رہے ہیں کہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی سے شروع کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کر دیا کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بڑا ہمت اور حوصلہ لے کے آتا ہے۔ آپ جب سن رہے ہوتے ہیں تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں۔ اگر 10,000 لوگوں نے سنا ہے اور نیچے 10,000 سننے والے لائک کر دیں تو ہماری اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ میں بھی بات کر رہا تھا کہ جو پاکستان کے کردار کے بارے میں پوری دنیا کے اہم ممالک بات کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی اور کتنی اہم بات ہے۔ پاکستان کا کردار جو ہے نا وہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے ٹویٹ کیا کہ ایک بڑی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کے مثبت اور مؤثر کردار کوششیں اہم ہیں، حساس مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں۔ ایران کے سفیر کا یہ ٹویٹ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ بہت مثبت کر رہا ہے اور اس کو کامیابی ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ ایران کے پاکستان میں سفیر عام نہیں، یہ ایرانی سیٹ اپ کے بہت قریبی ہیں۔ جو بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کل رات کو جو پریس کانفرنس کی تھی صدر ٹرمپ نے، اس میں بھی کہا تھا کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اگلے دن جو ہے، منگل کا دن جو ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایران اور پاکستان اور امریکہ، اس میں جو ایک چیز ہے وہ آپ نہ مت بھولیں کہ ایران کو پاکستان نے اور امریکہ کو جو اپنی تجاویز بھیجی تھی، صرف 2 تجاویز تھی کہ باقی سب پہ ہم آرام سے بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ ایران نے آگے سے 15 سے کم کر کے 10، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بات کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بات کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کا بڑا کردار جو ہے وہ بڑا اہم کردار ہے، اور پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ بڑی اہم کوششیں کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ امریکہ سے پاکستان کا ٹریول کر سکتا ہے، اور ایرانی سفیر کہہ رہا ہے کہ جلد کوئی اچھی خبر ملے گی۔ پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دل اور دماغ، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کرنا جا رہا ہے، دنیا کی جو ایک بڑی جنگ ہے اس کو روکنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا جا رہا ہے۔ اچھا جی، آج کا دن اہم ہے، اب چند گھنٹے ہی ہیں، ڈیڈ لائن کو بچے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کو کہا ہے کہ فیصلہ کر لے، مذاکرات کر لے، ورنہ بدھ کی صبح 5 بجے پاکستانی امریکہ ایران کے انرجی سمیت دیگر مراکز پر خطرناک حملے کرے گا۔ ظاہر ہے جواب میں ایران مشرق وسطیٰ انہی مراکز پر حملہ کرے گا، سعودی عرب پر بھی حملہ کرے گا، پھر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ محدود ہو جائے گی، ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جی، اس کو میرے خیال میں کسی طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ میں وہ لمحہ سوچنا بھی نہیں چاہتا جس لمحے امریکہ اس قسم کا کوئی حملہ کرے اور اس کے جواب میں ایران اس قسم کا حملہ کرے، اور ہمارے برادر اسلامی ممالک جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اب تک ان کو بچا کر یہاں تک لے کے آئے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جو سعودی عرب ہے اس کے بارے میں تو بالکل بھی جو ہے وہ سوچا نہیں جا سکتا۔ وہاں پر ہمارے حرمین شریف ہیں، وہاں کے لیے ہماری جانیں قربان ہے، اور وہ جو جانیں قربان ہوگی وہ بڑی شہادت کی جانیں قربان ہوں گی۔ بٹ اللہ پاک ہمیں اس جنگ کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم آگے نہ جائیں۔ ہمیں اس سے آگے سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اور اس سے آگے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسرائیل نے جنگ چھیڑ کر اپنے فوجیوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دی ہے۔ جب آپ ظلم کرتے ہیں وہ ایسے ہی نفسیاتی مسائل کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ غزہ میں جنگی جرائم میں ملوث اسرائیلی فوجیوں کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجی نفسیاتی مسائل سے دوچار ہیں۔ ایک اسرائیلی فوجی نے عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ 2025 میں 22 اسرائیلی فوجی خودکشی کر چکے ہیں، اور میڈیا رپورٹ کے مطابق خودکشی کرنے والے 78% اگلے محاذ پر لڑنے والے فوجی ہیں۔ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جو فوجی فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کرتے رہے ہیں، اور جب وہ واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں یا واپس اپنی بیرکوں میں آتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں، جب وہ کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، پیلتے ہیں، چلتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے ظلم کیے ہوتے ہیں وہ سب ان کے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جب لیٹتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، سونے جاتے ہیں، تو آپ کی جو پورے دن کی کارروائی ہے یہ آپ کی آنکھوں کے آگے چلتی ہے، اور کسی ٹائم وہ آپ کے خواب میں بھی آتی ہے کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا اور کیا زیادتی کیا ہے۔ تو ایسے کرنے والے جو ہیں وہ شاید اس لمحے کو نہیں برداشت کر سکتے جو وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور وہ ان کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا قدم ہوتا ہے خودکشی، اور پھر وہ خودکشی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فلسطینیوں کی بھی حفاظت فرمائے اور اسرائیلیوں کو بھی ہدایت دے، اگر ان کو بھی کوئی ہدایت آ جائے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظالم ملک ہے وہ اسرائیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسرائیلی فوج کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، ادھر ایران کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں اور ادھر لبنان پر تقریباً قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ان کا وہ بار بار لوگ بتاتے ہیں ان کا گریٹر خواب ہے جو گریٹر اسرائیل والا، اس کو بڑھانے کے لیے اب لبنان پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی فوجیں لڑ رہی ہیں اور انٹر ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک اس ظالم ملک کو کوئی نتھ ڈالے، اللہ پاک اس ظلم ملک کو نشان عبرت بنائے، جس طرح اس کے فوجی جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان کیوں بحران کا شکار نہ ہو، اس کی وجہ پاکستان کی حکمت عملی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شکار نہ ہو۔ میں کل رات کو بھی اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ مجھے اس خطے میں کوئی اور ملک ایسا نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کی طرح باقاعدہ اگلے آنے والے 2 4 6 مہینوں کی پلاننگ کر رہا ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے۔ مجھے بنگلہ دیش میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی خبروں میں نظر نہیں آ رہا۔ ہندوستان میں LPG کے لیے لمبی لائنیں لگی ہے، لوگ شہروں کو چھوڑ کے گاؤں میں جا رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہندوستان کو پلاننگ کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح ریجن میں باقی ممالک بھی، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ 24 آور اس بات پر ہے کہ اگلے 3 مہینے میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو چلانا ہے، کیسے بچت کرنی ہے، کیسے کفایت شعاری کرنی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ایران جنگ اور حالیہ کشیدگی میں عالمی بحران سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تاہم اس کے باوجود پاکستان واحد ملک ہے جو توانائی کے بحران سے موجود ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 2 سے 3 برسوں کے دوران پاکستان میں بڑے پیمانے پر سولر پینل کی تنصیب کے نتیجے میں اندازاً 25% جو پاکستانی بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی سولر پینل سے بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں ذرا کہ پورے پاکستان میں جتنی بجلی چل رہی ہے وہ 25% جو ہے وہ سولر پر چل رہی ہے، اور یہ پاکستان دنیا کے ایک بڑے ممالک میں ہے جو سولر پینل سے اپنی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی سپلائی میں ممکنہ رکاوٹوں کے اثرات پر بھی پاکستان پر جو اس وقت اثر پڑ رہا ہے وہ انتہائی محدود ہے، جس کی بنیادی وجہ متبادل توانائی کے ذرائع سے تیزی سے فروغ ہے، کہ اگر وہاں سے کچھ تیل کم بھی ہو رہا ہے، تیل کی چیزیں کم ہو بھی رہی ہیں، تو وہ گزارا ہو سکتا ہے، کیونکہ 25% جو ہماری انرجی ہے وہ تو ہم ویسے ہی حاصل کر رہے ہیں سولر سے۔ ریاست میں رپورٹ میں پاکستانی شمسی توانائی کے پھیلاؤ کو خاموش انقلاب بھی کہا گیا، اور قابل تجدید توانائی میں اضافے کے باعث پاکستان نے 2020 کے بعد $12 ارب سے زائد جو ہے وہ بچت بھی کی ہے، کہ $12 ارب جو ہے وہ بچت بھی کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ، اور یہ سارا کچھ ہوا کیسے ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کی اس پر ایک بہت بڑی انقلاب کے پیچھے جو ہے وہ حکمت عملی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہ کچھ ہونے والا ہے کہ ایوری تھنگ ڈیپینڈنگ آن، مطلب تیل پہ اور گیس پہ ہو رہا ہے، تو اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ باہر لے کے جائیں، اور خاص طور پر جو بجلی والے کرائسس تھے، اور یہی شاید وجہ ہے کہ اس سے کافی حد تک ہم لوگ باہر نکلے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں عوام کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنے کا عزم ادا کرتے ہوئے صحت مند پنجاب ویژن کے تحت جامعہ پنجاب اور موثر ہیلتھ ریفارمز میں عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متوازن غذا اور ورزش بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا انتہائی ضروری ہے، جبکہ عوام کو جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنے کی اپیل بھی کی ہے۔ مریم نواز شریف کے مطابق لاہور میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ صوبے میں سٹروک مینجمنٹ سینٹر، چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام، ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت ہزاروں کامیاب آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کارڈک ہیپاٹائٹس، TB، ذیابیطس کے
لاکھوں مریضوں کو گھروں کی دہلیز پر مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ 50,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر بھرتی کیے گئے جنہیں ماہانہ 50,000 روپے وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ ضلع پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں پہلی بار ہر گھرانے کا ہیلتھ پروفائل تیار ہو رہا ہے اور مریضوں کا مکمل ڈیٹا سینٹر میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ دور دراز کے مریضوں کے لیے ایئر ایمبولنس کی سروس بھی فری میں شروع کی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری ہسپتال کو جدید جو آلات ہیں اس سے لیس کیا جا رہا ہے، جبکہ میو ہسپتال میں کینسر کے مہنگے علاج کو ابلیشن مشین کے ذریعے مفت فراہم کیا جا رہا ہے اور صوبے بھر میں 1000 ارب روپے کی مفت ادویات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب یہ 100 ارب کی جو ادویات ہیں وہ فری مفت جو ہے فراہم کی جا رہی ہیں۔ مریم نواز شریف کے مطابق کلینک آن ویلز پروگرام سے اب تک 1,69,00,000 سے زائد مریض جو ہے مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد موبائل کلینک روزانہ اوسطاً 45,000 افراد کو مفت طبی جو ہے وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ یہ مریم نواز کا جو صحت کے حوالے سے انقلاب ہے نا، یہ کمال کا انقلاب ہے۔ اس پہ ہمیں زیادہ نظر نہیں آتا، یہ اس پہ ہم زیادہ دیکھ نہیں پاتے، لیکن بلیو کریں، اب یہ دیکھیں نا کہ 1000 سے زائد موبائل کلینکس پنجاب پورے میں گھوم رہی ہیں اور اس پر ہر روز 45,000 لوگوں کا علاج، یعنی کہ 1.5 ملین لوگوں کا علاج ایوری منتھ ہو رہا ہے، اور یہ 1.5 ملین جو ہے یہ ڈائریکٹ کسی ہاسپٹل پر بوجھ نہیں بن رہے، اور ان کو اتنی ہی میڈیسن، اتنے ہی علاج کی ضرورت ہوتی ہے جو یہاں سے پوری ہو جاتی ہے۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک، میرے جتنے سننے والے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ارد گرد، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جتنی ہماری بہنیں ہیں جو خاص طور پر اس مراحل سے گزر رہی ہیں، جو ماں بننے والی ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں، اپنے قریبی کسی بھی مریم نواز کلینک پہ ایک دفعہ ان کو بھیج دیں۔ جب آپ ان کو ایک دفعہ بھیج دیں گے، وہاں پر ڈاکٹر ان کو چیک کریں گی، نرسیں ان کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کریں گی، 1 روپیہ ان سے نہیں لیں گی، تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ وہ جو خواتین ہیں، ایک تو فری آف کاسٹ ان کی ڈلیوری ہوگی، ان کے علاج پر کوئی خرچہ نہیں آئے گا، اور دوسرا وہ اپنے علاقے میں پھیل کر لوگوں کو بتائیں گی کہ مریم نواز نے ایک کلینک بنایا، اس کا نام ہے مریم نواز ہیلتھ کلینک، جہاں پہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈلیوری 12 سے 13 قسم کے آپریشن کیے جاتے ہیں۔ ان کے پاس بچوں کے تمام جو ان کو قطرے پلانے جیسے پولیو سے لے کے تمام وہاں پر موجود ہے، 12 سے 13 قسم کے قطرے ہیں، 12 سے 13 قسم کے آپریشن ہے، 24 آور وہ کھلا ہوتا ہے، کیش کاؤنٹر اس کا ہے نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی سننے والے ہیں میرے، جن سے میری گزارش ہے، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، کسی دیہات میں رہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر دیہاتی مراکز ہے، یہ زیادہ تر گاؤں کے نزدیک ہے، بلکہ گاؤں کے اندر بنے ہوئے، میں نے سرگودا میں جو وزٹ کیا تھا وہ بالکل گاؤں کے اندر تھا، وہ گاؤں چک جو تھا سرگودا کا، اور پلس ارد گرد کے لوگ تھے، وہاں پر آ کر اپنا علاج کرواتے تھے، اور 13 قسم کی بیماریاں جو ہیں جن کے علاج، پینڈکس کا آپریشن ہو سکتا تھا، ہرنیا کا آپریشن ہو سکتا ہے، بہت سارے دوسرے آپریشن ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی 2 قسم کے ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، بڑے میں 13 قسم کے آپریشن کے ہو سکتے ہیں، چھوٹے میں بھی، لیکن وہاں پر آپ کو زندگی جو بیسک آپ کی ضروریات ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرح میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ پاکستان کو سرخرو کرے، اللہ پاکستان کو اس خطے میں جنگ روکنے کی جو کوشش کی جا رہا ہے اس میں کامیاب عطا فرمائے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔